ساتھ ہی رہیے گا زبیر صاحب. اس سارے سینیریو کو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے ایک دو ہفتوں میں, بڑی ڈرامیٹک صورتحال چینج ہوئی ہے پاکستان کے حق میں, تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے پرائم منسٹر کو جس طرح وہاں ویلکم کیا جا رہا ہے, جس طرح وہاں پہ ملاقات طے ہو گئی ہے, پاکستانی ٹائم کے مطابق کریکٹ کر دوں رات 1:30 بجے آج ہوگی, وہاں کے 4:30 بجے ہوں گے امریکہ کے اندر. کہا جا رہا تھا ملاقات ہی نہیں ہو پائے گی. ہم نے اس بات کا ہی بہت تنقید کی کہ جناب پاکستان کے پرائم منسٹر کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے منہ نہیں لگایا یہ وہ, لیکن اب تو وہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ کے ثمرات ہیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر سے ملنے پہ مجبور ہو گئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ نہیں, میرا خیال ہے یہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ سے پہلے کی بات ہے, جس طرح سے ابھی برانا صاحب بھی ذکر کر رہے تھے. میرا خیال ہے اس کی ابتدا وہ جو مئی کی جنگ تھی, مودی صاحب کا جو بہت ہی بڑا فیصلہ تھا اور وہ اتنے اسپیکٹیکولرلی بیک فائر کیا انڈیا کے لیے, اس نے ظاہر ہے پاکستان کو ہیلپ کیا, بٹ پاکستان نے اس کے بعد ڈپلومیٹکلی بھی بہت سے چیزیں انیشیٹوز لیے ہیں. سو صرف یہ نہیں تھا کہ وہ ہم جنگ جیت گئے, ہم نے وی فاؤنڈ این اپرچونٹی جس میں ہم پاکستان کو واپس لے کے آ سکتے تھے. میں ابھی یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اور امریکہ کے ساتھ صدر کے ساتھ میٹنگ کو انڈرسٹیٹ نہیں کر رہا, لیکن پاکستان کے لیے وہ جو تھا نا کہ آئسولیشن میں تھے, اس سے ہم واپس آ گئے. سو اس وقت ہم وہاں کھڑے ہیں جہاں ہم آئسولیٹڈ تھے اور ہم واپس ایک سینٹر سٹیج پر کہنا چاہیے آ گئے ہیں. اس کا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا, بیکاز اس میں ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے, جس طرح پروگرام کی آپ بات کر رہے تھے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو تھریٹ بھی دی ہے کہ وہ جس طرح اپنے لہجے میں کہتے ہیں اٹ ول بی ویری بیڈ فار افغان رولرز, کہ اگر وہ نہیں مانیں گے. اب وہ ظاہر ہے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. سو جتنے بھی جو ایکسٹرنل چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں, اس سے آپ جہاں کچھ گین کرتے ہیں وہاں آپ کے لیے خطرات بھی ہوتے ہیں. جیسے پہلے ہم نے 3-4 دفعہ دیکھا ہے, چاہے وہ 9/11 کے بعد ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے, اور پھر اس کی بہت بڑی پرائز بھی ہم نے انٹرنلی ابھی تک یہ TTP اور یہ سارا سلسلہ ہے, افغانستان کی آکوپیشن کے بعد ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ بنے. سو ایک طرف ہمارے پاس بہت سے بینیفٹ بھی آئے, اکنامک بینیفٹس بھی آئے اس وقت بھی اور 9/11 کے بعد بھی, لیکن خطرات بھی آئے, اور اس سے ہم سب آج مڑ کے جب کہتے ہیں کہ آئی تھنک پاکستان وڈ ہیو بین بیٹر آف کہ اگر ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ نہ بنتے یا سیٹو سینٹو کے ممبر نہ بنتے 50s اور 60s میں. امریکہ کی دوستی جو ہے جہاں بڑی اچھی ہوتی ہے, وہاں اس کے ظاہر ڈاؤن سائڈ بھی ہوتے ہیں اور اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سو آئی ہوپ کہ پاکستان کی جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے وہ ان خطرات سے بھی ظاہر ہے ان کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ بھی میں بتا دوں کہ 2015 میں جب یمن کے ساتھ سعودی عربیہ کی جنگ شروع ہوئی تھی, تو اس وقت بھی پاکستان سے انہوں نے ٹروپس مانگے تھے. پاکستان کی اب تو سر ملٹری الائنس ہو گیا نا, اس وقت تو معاملات کچھ اور تھے, اب تو پورا الائنس ہو گیا سعودی عرب کا. نہیں, لیکن معاملات نہیں, اس وقت بھی جو فیصلہ تھا نا کامران, اس وقت بھی جو فیصلہ اس لیے تھا کہ ہم ایکسٹرنلی اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتے. یہی پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی, یہی نواز شریف اور راحیل شریف صاحب نے سعودی منارکی کو جا کے کمیونیکیٹ کیا تھا کہ جی پاکستان پہلے ہی اتنے سال ڈیکیڈ سے ایکسٹرنل فرنٹ پر انوالو رہا ہے, سو وی کانٹ افورڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان یٹ اندر وار. ٹھیک, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سعودی ڈیفنس پیکٹ ہوا اس میں تو پاکستان اور سعودی عرب نے کمٹ کر لیا ہے؟ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے پاکستان ہیز بین آلریڈی کمیٹڈ ٹو اے وار اگر سعودی عرب پہ اٹیک ہوگا, چاہے جہاں سے بھی ہو, موسٹ پروبلی اسرائیل. اسرائیل نہیں اٹیک کرے گا. یہ میرا خیال ہے پاکستان کو اپنی تھوڑی سی ہسٹری کو درست کر لینا چاہیے. 3 جنگیں ہو چکی ہیں, اس کے علاوہ بھی اسرائیل نے میرا خیال ہے کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا جب بمباری نہ کی ہو عرب ممالک میں سے کسی ملک میں. 1948 سے 49 سے لے کے آج تک انہوں نے سعودی عربیہ کو ٹچ بھی نہیں کیا. سو ابھی بھی جو قطر پر جو اٹیک ہوا تھا اسرائیل نے کیا تھا, وہ سعودی ایئر اسپیس سے ہی گئے تھے. سو ہم اتنے اس کو بہت ہی بچکانہ طریقے سے لیتے ہیں. سعودی اور امریکہ کی ٹیسٹ سپورٹ تھی جو اسرائیل نے قطر پر کیا تھا, اور ایران پر جب کیا تھا اس وقت بھی سعودی ایئر اسپیس استعمال کرتے ہوئے گئے تھے. سو اٹ از ناٹ ایز سمپل ایز دیٹ کہ جی یہ معاہدہ ہو جائے گا اور اس کے تمام اپ سائڈ ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں اپ سائڈ تو ہمیں اس وقت نظر آنی چاہیے اور آئے گی جب پاکستان کو اکنامک فائدہ ہوگا, بیکاز پاکستان ول پرووائڈ دا ملٹری مسل. کیا ان ریٹرن سعودی عربیہ پاکستان کو اکنامک وہ جو پاکستان کی سخت ضرورت ہے وہ پرووائڈ کرے گا؟ دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. اور آپ کے خیال میں انڈیا اس سے ڈٹر ہوگا, اس ایگریمنٹ سے کوئی فرق پڑے گا, یا انڈیا کی پلاننگ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے خلاف جنگ تو وہ پلاننگ رہے گی, یا اس سے کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا کہ سعودی عرب بیچ میں آ گیا؟ اب نہیں, انڈیا کا تو جیسے میں نے کہا تھا نا اسپیکٹیکولرلی بیک فائر کیا ہے.
انڈیا از ان نو پوزیشن. انڈیا تو ظاہر سی بات ہے جہاں مئی کے شروع میں کھڑا تھا یا اپریل کے اینڈ میں کھڑا تھا, اور وہ اس چیز کو لے کے بہت زیادہ ریجوائس کرتے تھے کہ پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا, پاکستان کو مڈل ایسٹ سے آئسولیٹ کر دیا. تمام عرب ممالک کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے, امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے, رشیا کے ساتھ. لیکن اب بالکل یہ انڈیا تو بالکل اس میں اٹس اے لاس, بگ ٹائم لوزر اس سارے سیناریو میں. رائٹ.